بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی مالا مال ہو جاؤ گے، اور یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اس لیے جلدی کر لیں۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اپنی تمام تر برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان موقع ہے جس کا انتظار اولیاء اللہ اور صالحین پورے سال کیا کرتے تھے، کیونکہ جیسے ہی محرم الحرام کا مبارک چاند افق پر نمودار ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے عام کر دیے جاتے ہیں اور رزق کے فرشتے زمین پر برکتوں کی تقسیم کے لیے پھیلا دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی آپ کی غربت، تنگی، افلاس اور قرض کے اندھیرے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اور آپ سچے معنوں میں مالا مال ہو جائیں، تو آپ کو وہ 3 خاص کام لازمی کرنے ہوں گے جن کا ذکر اب میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گی۔ لیکن یاد رہے کہ ان 3 کاموں کی برکت اور ان کا صحیح فائدہ آپ کو اسی وقت حاصل ہوگا جب آپ محرم الحرام کی حقیقی فضیلت، تاریخ اور اس مبارک مہینے کی عظمت کو دل سے تسلیم کریں گے اور اس پورے واقعے کو سمجھیں گے۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک بالکل دھیان سے سننا ہے اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی سکپ نہیں کرنا، کیونکہ جو 3 کام اب میں آپ سے تفصیل سے بیان کروں گی وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو سنتے ہی آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی، اور وہ 3 کام اب بس کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس مہینے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، تو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اس قرآنی آیت سے صاف ظاہر ہے کہ محرم الحرام ان 4 مقدس اور محترم مہینوں میں سے ایک ہے جن کی حرمت اور تعظیم کا حکم خود خالق کائنات نے دیا ہے، اور جب اللہ پاک کسی چیز کو محترم قرار دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں کی جانے والی عبادت کا ثواب بھی بے حساب بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس وقت میں مانگی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہو اور آپ اللہ کی بارگاہ میں وہ 3 کام کر کے حاضر ہوں جو اب میں تفصیل سے بیان کروں گی، تو بھلا آپ کی جھولی خوشیوں سے کیسے محروم رہ سکتی ہے؟ اس لیے دل کو تھام کر بیٹھے، کیونکہ وہ 3 کام اب آپ کے سامنے بہت جلد واضح ہونے والے ہیں، جن کو کرتے ہی آپ کے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کی فضیلت صرف قرآن سے ہی نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ جامعہ ترمذی کی ایک مشہور حدیث پاک ہے جس میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں آپ غور فرمائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ فرمایا ہے، حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ پاک کے ہیں، لیکن محرم کو خصوصی طور پر اللہ کا مہینہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مہینے کو بارگاہ الہی میں ایک انتہائی خاص اور منفرد مقام حاصل ہے، اور جب آپ اللہ کے مہینے کا استقبال ان 3 کاموں سے کریں گے جو آپ کچھ ہی لمحوں میں جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، تو اللہ پاک آپ پر اتنا راضی ہوگا اور آپ کے گناہ بھی معاف کر دے گا، آپ کے مالی حالات کو بھی بدل دے گا۔ اور تاریخ اسلام گواہ ہے کہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس میں کائنات کے بڑے بڑے عظیم واقعات رونما ہوئے۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا تھا۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے دیکھا تو آپ نے وجہ دریافت فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔
اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار اور قریب ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہاں پر ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ کس قدر قیمتی ہیں۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے کائنات کی تقدیر لکھی اور سال کے نظام کو ترتیب دیا تو محرم الحرام کو ایک خاص امتیاز بخشا۔ اس مہینے میں کی جانے والی توبہ کی قبولیت کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی 10ویں محرم کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی اور ان کی لغزش کو معاف فرما کر ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان نوح سے نجات ملی اور جو جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تو وہ بھی یہی مبارک دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اندھیروں سے نکال کر ساحل پر عافیت سے لایا گیا تو وہ بھی محرم الحرام کا ہی فیضان تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب مصائب کے بادل گہرے ہو جائیں، جب تنگی اور پریشانی ہر طرف سے گھیر لے اور جب انسانی ذرائع ختم ہو جائیں تو اللہ کی غیبی مدد اسی مہینے کی برکتوں سے نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اسلامی سال کے اس پہلے مہینے کی تعظیم کرتا ہے اور اس کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے اپنے دل کی زمین کو توبہ سے زرخیز کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی جھولی کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے بعد آپ مجھے کس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی دوسرے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مہینہ مایوسیوں کو امیدوں میں بدلنے کا مہینہ ہے، یہ تنگیوں کو فراخی میں بدلنے کا مہینہ ہے۔ اگر فرعون جیسا ظالم اور جابر بادشاہ غرق ہو سکتا ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں کو معجزاتی طور پر نجات دے سکتا ہے تو یقین مانیے کہ آپ کی زندگی کی پریشانیاں، آپ کے قرض کے پہاڑ اور آپ کی محتاجی بھی اللہ پاک کے ایک حکم سے ختم ہو سکتی ہے۔ بس آپ کو وہ 3 کام پورے یقین کے ساتھ کرنے ہوں گے جن کا وقت اب بالکل قریب آ چکا ہے اور تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ ان 3 کاموں کو جن کو سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ اسی وقت ان 3 کاموں کو کرنے کی تیاری شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے اور اگر یہ چند دن ہاتھ سے نکل گئے تو پھر پورے سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے اپنی توجہ کو بالکل برقرار رکھیے اور سوچئے کہ جب محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو گویا پورے نظام کائنات میں ایک نئی روحانی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ دنیاوی سال کا آغاز تو لوگ گانے، باجوں اور گناہوں سے کرتے ہیں، لیکن مومن کا یہ شیوا ہے کہ وہ اپنے نئے سال کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا، توبہ اور استغفار سے کرتا ہے، اور جو بندہ اپنے سال کا آغاز اچھے کاموں سے کرتا ہے اللہ پاک اس کے پورے سال کی کفالت اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کا چاند دیکھنے سے پہلے اور چاند دیکھنے کے فوراً بعد کچھ ایسے مخصوص اعمال ہیں جن کو اگر زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تو انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں تفصیل سے بیان کروں ان 3 کاموں کی جن کو آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، جن کے بارے میں تھمبنیل پر بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ تو ناظرین کرام توجہ فرمائیے اور دل کی سختی پر ان 3 کاموں کو نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یعنی ذی الحجہ کے آخری دن سورج غروب ہونے سے پہلے لازمی اور ہر حال میں کرنا ہے، وہ ہے پچھلے پورے سال کے گناہوں سے سچی توبہ اور استغفار کی کثرت کرنا۔ اس کام کی تفصیل اور طریقہ کار یہ ہے
کہ آپ نے ذوالحج کے آخری دن عصر کی نماز کے بعد دنیا کے تمام کاموں سے الگ تھلگ ہو کر تنہائی اختیار کرنی ہے، اپنے مصلے پر بیٹھ کر نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے سر کو جھکانا ہے اور پچھلے 12 مہینوں میں ہونے والی تمام دانستہ اور نادانستہ خطاؤں کو یاد کر کے شرمندہ ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کم از کم 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پھر اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے: اے باری تعالیٰ، پچھلا پورا سال جو مجھ سے گناہ ہوئے، جو نافرمانیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، ان کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے، اور نئے سال میں مجھے نیک اعمال کرنے کی سچی توفیق عطا فرما۔ جب آپ سچے دل سے توبہ کر کے اپنے نامہ اعمال کو پچھلے سال کے گناہوں سے بالکل پاک کر لیں گے تو نئے سال کا استقبال بالکل صاف ستھرے دل کے ساتھ ہوگا۔ اور یاد رکھیے، جب بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق کے تمام بند دروازے کھول دیتا ہے اور تنگی کو سکھ میں بدل دیتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے بڑے کام کی طرف، جو آپ نے چاند نظر آنے کے فوراً بعد، یعنی جیسے ہی محرم الحرام کا نیا چاند افق پر نمودار ہو تو آپ نے کرنا ہے۔ اس کام کی تفصیل یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو نئے اسلامی سال کا چاند نظر آئے یا چاند ہونے کی تصدیق ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے چاند دیکھنے کی یہ مسنون دعا پڑھنی ہے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اس کے بعد آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوراً وہیں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر قرآنی صورتوں کا ایک خاص وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ سورۃ اخلاص کو الٹی گنتی کے تصور کے ساتھ دل میں پڑھنا ہے، یعنی 2 3 1 کی ترتیب سے ذہن میں شمار کرنا ہے۔ اس تلاوت کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں اٹھانے ہیں اور اپنے رزق کی کشادگی، قرض سے نجات اور مالی برکت کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ نئے سال کے چاند کو دیکھ کر جو بندہ قرآن پاک کی ان عظیم صورتوں کا ہدیہ بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے، اللہ پاک اس پورے سال اس کے گھر میں غیب سے رزق کے ایسے انبار لگا دیتا ہے کہ اس کی سوچ بھی دنگ رہ جاتی ہے اور وہ پورے سال کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب باری ہے تیسرے اور سب سے آخری کام کی، جو آپ کی تقدیر کو یکسر بدل کر رکھ دے گی اور آپ کو سچے معنوں میں مالا مال کر دے گا۔ یہ کام ہے نئے سال کے پہلے ہی دن یعنی محرم الحرام کو صبح سویرے صدقہ و خیرات کرنا اور اپنے غریب و مستحق بہن بھائیوں کی دل کھول کر مدد کرنا۔ اس کام کی تفصیل یہ ہے کہ پہلی محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ نکالنا ہے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، 10 روپے ہوں یا کوئی بڑی رقم ہو یا کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہو۔ آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اور نئے سال کی برکت کے لیے صدقہ لازمی الگ سے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور رزق میں بے پناہ برکت لاتا ہے۔ جب آپ سال کے پہلے ہی دن اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ نکالیں گے تو گویا آپ اپنے مال کی انشورنس بارگاہ الہی میں کروا رہے ہیں، جس کے بعد اللہ پاک پورے سال آپ کے مال و جان کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ 3 کام یعنی چاند دیکھنے سے پہلے سچی توبہ، چاند دیکھ کر قرآن کی صورتوں کی تلاوت اور نئے سال کے پہلے دن صدقہ کرنا، یہ وہ 3 کام ہیں جو آپ کو نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی مالا مال کر دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مبارک ایام کی قدر کرنے اور یہ تینوں کام پورے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔